أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت مہربان ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وہ حقیقت ہو کر رہے گی. کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ ثمود اور عاد کی قوم نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ جو ثمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا. چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے. اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی. اسی لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا. جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں. پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش کرنا ہے، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. الحمدللہ.
اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قلم کی تفسیر مکمل ہوئی۔ 29ویں پارے کی جو تفسیر شروع ہوئی ہے اس میں پہلی صورت تھی سورہ ملک، دوسری تھی سورہ قلم اور تیسری ہے سورہ حاقہ۔ ہمارے اسلام کے ویسے بنیادی 5 عقائد سمجھے جاتے ہیں، ان میں خاص طور پر 3 عقیدے یہ بنیاد ہیں۔ ان میں پہلا ہے توحید کا عقیدہ، یعنی اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا ہے رسالت کا عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی آنے والا نہیں، نبی بنا۔ اور تیسرا عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا، کہ ہم ایک دن مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی ہوگی، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی، یعنی اللہ نے اپنی طاقت، قدرت اور کائنات میں جو اللہ نے پوری چیز تیار کی ہے وہ سب بتائی کہ دیکھو زمین کیسے بنائی، آسمان کیسا بنایا، روزی ہم دیتے ہیں اور نفع اور نقصان کے مالک ہم ہیں، زمین کے خزانوں میں پانی ہم نے رکھا ہے، یہ سب نعمتیں اگر ہم چھین لیں تو تمہیں کوئی دینے والا نہیں، اور اس سب کے باوجود اگر ہم چاہیں تو جب چاہے تک تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں، تم ہم سے بے خوف رہ کر نہیں جی سکتے۔ پھر سورہ قلم میں یہ بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اور جو کافر حضور کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، یعنی پاگل کہتے ہیں، یہ بے پر کیوں اڑا رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے خلاف ہمارے پاس دلیل ہے کہ اسی نبی کے ذریعے ہم نے دنیا کو ایسا سسٹم دیا اور ایسا جینے کا لائف اسٹائل دیا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور کسی گانڈے کی بات پر اس طرح دنیا چلتی نہیں۔ اب یہ تیسری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہے یہ سورہ حاقہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں، کتنے آیتیں؟ 52 آیتیں، اور بڑی فضیلت والی جو ہے یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں قرطبی میں یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی اس کی شروع کی 11 آیتیں پڑھے، یعنی پڑھنے کا عادی ہو، تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا، اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، اچھوں کے ایمان کے لالے پڑ جائیں، بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور جو اس کو پورا کا پورا پڑھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نور رہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قرآن کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں حدیث میں تو اس کی تلاوت کا لفظ لاتے ہیں، کس کا لفظ لاتے ہیں؟ تلاوت، قراءت کا لفظ نہیں لاتے، حالانکہ عربی میں قراءت کا لفظ بھی ہے، قرأ یقرأ، ریڈنگ کرنے کے لیے، جیسے انگریزی میں قرآن کے لیے ریسائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ریڈنگ کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ اسی طرح عربی میں جب قرآن کی کوئی صورت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس وقت تلا یتلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے لینگویج کی ایک حقیقت چھپی ہوئی کہ صرف لفظ پڑھ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لفظ کے ساتھ جو پیغام قرآن دے رہا ہے اس کو بھی فالو کرو تو تم کو پوری فضیلت ملے گی۔ لفظ کے ساتھ اس صورت میں جو پیغام اللہ تعالیٰ بندوں کو سنا رہے ہیں اس کو کیا کرو؟ فالو کرو، تو کمال درجے کی تمہیں فضیلت ملے گی، پوری کی پوری، بغیر کسی طرح کی اس میں کمی کی۔ اس صورت میں اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں نے ابھی 18 آیتیں پڑھی، اس میں بنیادی بات تو یہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، تو اللہ نے شروع میں یہ کہا کہ قیامت آئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا۔ کتنے قوم؟ کہا کہ دلیل یہ ہے کہ یہ قوم دنیا کی طاقتور قوم رہی ہے، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کو دنیا سے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یہ دلیل کہ دیکھو انہوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا، مطلب یہ ہے کہ کوئی بات تھی تبھی تو انکار کیا، اور انکار کیا تبھی تو عذاب آیا، مطلب یہ ہوا کہ قیامت آئے گی، اور جو جھٹلائیں گے وہ انہی کی طرح برباد ہو کر رہیں گے۔ اب پھر جب قیامت آنی ہے تو کیسی ہوگی، تو اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے 12 شروع کی 12 آیت میں تو ان قوموں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب ہے۔ پھر 12 کے بعد سے لے کر 18 تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جھلکی دکھائی ہے کہ ایسی ہوگی، لیکن وہ سمجھ میں آنے والی، وہ جب ہوگی نا تب سمجھ میں آ جائے گی، عقل سے
باہر کی ہے، لیکن جب آئے گی تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے کی آیتیں ہیں رکوع تک، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دو گروہ میں بڑھ جائیں گے، کامیاب لوگ اور ناکام لوگ، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ جہنم میں۔ یہ ایک پورا جو ہے خاکہ ہے جو اللہ نے اس صورت میں پہلے رکوع میں بیان کیا۔ پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کیسے نازل ہوا اس کو سمجھو تو قیامت کا نازل ہونا سمجھ میں آ جائے گا، اس کو سمجھایا ہے آخر۔ تو یہ چار باتیں ہیں، قیامت آ کر رہے گی اور اس کی دلیل قوموں کی ہلاکت، قیامت کیسی ہوگی وہ بتایا، قیامت میں کتنے گروہ بن جائیں گے وہ بتایا، اور آخر میں قیامت کیسے آئے گی اس کو قرآن سے سمجھایا ہے، قرآن کے نازل ہونے سے۔ اس میں اللہ نے لفظ استعمال کیا الحاقۃ ما الحاقہ، سوال ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ حقیقت جو آنے والی ہے وہ ہو کر رہے گی وہ کیا ہے؟ جب ایسا سوال کرتے ہیں، ایک ہر زبان کی خاصیت ہوتی ہے، یہ عربی کی خاصیت ہے، یہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بڑی بھاری چیز آنے والی ہو تو عرب اس طرح ڈراتے ہیں، تو تمہیں کیا پتہ وہ آئے گی تبھی تمہیں سمجھ پڑے گی کہ وہ کیا ہے۔ ابھی میں کتنا بھی اس سے ڈراؤں تم کو پوری طرح اس کی ریئلٹی سمجھ میں آنے والی نہیں ہو۔ اس وقت کی جو سچویشن ہوگی اس کو ابھی تم الفاظ میں بھی فیل نہیں کر سکتے، وہاں رہو گے تو سمجھ میں پڑ جائے گی تمہیں وہ کیا ہے، اتنا خطرناک انداز۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے لفظ بھی چوائس کیا قیامت کے لیے حاقہ کا، کس کا؟ حاقہ کے معنی جو چیز ہو کر رہے، جس کے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ یہ لفظ استعمال کر کے اللہ بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں کسی طرح کے شک میں پڑنے کی ضرورت نہ، کسی کنفیوژن میں پڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ انداز لا کر جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو بھی بیدار کر رہے ہیں کہ جو چیز آ کر رہنے والی ہے تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کی کیا کر لے، تیاری کر لے، اس سے غافل رہنے کی ضرورت نہیں، ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اب ہو کر رہے گی اس کی دلیل کیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ 5 قوموں کا قصہ سنو، ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ بہت طاقت تھی ان کے پاس، کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کو کیا کیا؟ ان میں کون ہے پہلا؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد پہلے یہ جنہوں نے جھٹلایا چھٹانے والی کو، قاریہ کا لفظ استعمال کیا قیامت کے لیے۔ دوسرا لفظ، 2 نام آئے اس صورت میں، 3 نام لیے اللہ قیامت کی۔ دوسرا نام قاریہ، چھٹانا، اور چھٹانا کیسا کہ سامنے والا کام کیا، تو قیامت آئے گی نا تو وہ ایسی تباہی لائے گی نا کہ کلیجے ہل کے رہ جائیں گے۔ کیا ہل کے رہ جائیں گے؟ اتنی خطرناک ہوگی کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ کس کا؟ حاملہ کا حمل گر جائے گا، اتنی خطرناک ہوگی، اور لوگ ایسے حواس باختہ ہو گئے، گھبرا جاتے ہیں، ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قرآن نے کہا کہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت جب پہلے نازل ہوگی تو تم لوگوں کو دیکھو گے نا تو ایسا لگے گا شراب پی کر آئے ہیں، یعنی ان کو کوئی ہوش نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی شراب نہیں چڑھا رکھی، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کچھ سمجھ پڑنے والی خطرناک۔ اللہ کا ہم پر احسان اور فضل ہے، اللہ نے ایمان کی برکت سے اس قیامت سے ہماری کیا کی ہے؟ حفاظت کی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت تو بدترین لوگوں پر واقع ہوگی جن کے پاس ایمان کچھ ہوگا۔ اللہ نے ایمان کی لاج رکھ کر ہم کو اتنے بڑے عذاب سے کیا کر رکھا ہے؟ یہ کافروں کو دھمکا کہ نہیں مانو گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ برباد کریں۔ تو انہوں نے جھٹلایا، قوم سمود نے اور قوم عاد نے، حضرت صالح کی قوم تھی، حضرت ہود کی قوم تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وَأَمَّا عَادٌ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود کو تو ہم نے برباد کیا سخت خطرناک آواز سے۔ طاغیہ کس کو کہتے ہیں عربی لینگویج میں؟ حد سے پار جو چیز ہو نا بالکل، اس کو کہتے ہیں طغا۔ کیا کہتے ہیں؟ طغا۔ جیسے فرعون سب باؤنڈری ظلم کی پار کر گیا تھا، کوئی حد باقی نہیں رکھی تھی، تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سب باؤنڈری کیا کر رکھی ہے؟ کورس کر رکھی ہے، کراس کر رکھی ہے، اس کو سمجھاؤ جاتا ہے۔ تو اس طرح ایسی آواز خطرناک کہ جو حد سے کیا ہو باہر،
تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی آواز بھیجی جو دنیا کی سب بجلیوں کو جمع کر لو گے اور سب جو ہے آوازوں کو جمع کر لو، اس سے خطرناک آواز جو ان سب سے آگے بڑھ گیا، ایسی آواز ہم نے بھیجی جو انسان کا دل اور اس کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا، ایسی آواز بھیجی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ جہاں تھے وہی اندھے گر کر مر گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کیا پھٹ گئے؟ کلیجے پھٹ گئے، وہیں کے وہیں ختم کر دیا۔ حالانکہ بہت ڈینگے مارتے تھے، کیا مارتے تھے؟ حضرت اپنے نبی کو ڈراتے بھی بہت تھے اور اپنے نبی کو کہتے تھے کہ تم بیوقوف ہو۔ کیا کہتے تھے؟ تم بیوقوف ہو۔ ان کے نبی کہتے تھے کہ لئی سبھی صفاحت، میں کوئی بیوقوف نہیں، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ ڈرا رہا ہوں۔ نہیں مانے۔ بہرحال اللہ نے ایسی خطرناک آواز بھیجی کہ کلیجے کیا ہو گئے؟ پھٹ گئے، اور جگہ پر ہی اللہ نے ان کو اونھے منہ گرایا۔ ڈرو۔ دوسری قوم تھی قوم عاد، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کیسے ہلاک کیا؟ اللہ کہہ رہے ہم نے ان کے اوپر 7 دن ہوا مسلط طوفانی ہوا، ایسی ہوا جو ٹھنڈی بھی بہت زیادہ تھی۔ کیسی تھی؟ ٹھنڈی، اور بغیر رکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہوا چلی پھر تھوڑی رکے پھر چلی، یہ چلی تو چلتی ہی رہی پورے 7 دن 8 راتیں، 7 لیال، جی 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ کہتے ہیں بدھ کے دن سے شروع ہوئی تھی، بدھ کے شام تک برابر چلی۔ اور کیسی ہے؟ حسومن، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہر چیز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، یعنی کہ بالکل ختم کر دی، پوری قوم کو کیا کر دیے؟ ختم۔ اور یہ وہ قوم ہے جو اپنے ناخن سے کیا کر لیتی تھی؟ پہاڑ تراشتی تھی، لمبے تڑنگے تھے، اونچے تھے، قد بھی ان کا لمبا تھا۔ اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، اللہ نے ان کا قول نقل کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہو سکتا ہے، یہ کہتے تھے۔ تو ان کا دماغ خراب تھا نا، تو اللہ نے اپنی ایسی قدرت کے ذریعے ان کو ہلاک کیا جو نارمل سمجھی جاتی، ہوا کے ذریعے، یعنی مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں، ہوا ہی کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کو جب یہ ہوا ان کو اس کے یوں پچھاڑ کے ان کو مارا ہوا نے 7 دن تک، اور 7 دن کے اندر کسی کو مرنے بھی نہیں دی، نہیں سمجھے؟ 7 دن تک کوئی نہیں مرا، مستقل عذاب میں رہے اسی طرح، خطرناک عذاب۔ معلوم ہوا کہ اللہ برباد کرنے پر آئے تو کوئی بچا سکتا ہے، سب سپر پاور سائڈ میں رہ جاتی ہے۔ جی تو یہ اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، لمبے تڑنگے تھے نا، تو اللہ نے ان کو مثال دی، کھجور کے جاڑ ہوتے ہیں نا کیسے لمبے تڑنگے ان کے، تو کہہ رہے ہیں كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہو نا اونھے، ایسے یہ لوگ اونھے گرے ہوئے تھے، کسی کو نہیں بخشا۔ حتیٰ کہ ان کی قوم کا ایک آدمی بیت اللہ میں چھپا ہوا تھا، جیسے ہی بیت اللہ سے باہر نکلا وہیں ختم ہو گیا، فوراً اس کے اوپر بھی کیا ہوا؟ ان کا یہ حضرت قوم لوط کا تھا، وہ ہلاک کر دیا۔ اللہ ظالموں کو چھوڑتا نہیں۔ اب اللہ پہ پوچھ رہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہم سے پوچھ رہے جو بھی قرآن پڑھ رہا کہ قوم عاد کا کوئی آدمی دکھ رہا ہے تمہیں کہیں باقی بچ گیا ہو؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گا تو کیسے چھوٹے ختم ہو۔ یہ 2 قومیں ہوئی۔ اب تیسری قوم وَجَاءَ فرعون ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کے لوگ جو قوم عاد اور قوم ثمود ہوئے، والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی کہ قوم لوط، بالخاطئہ، یہ بھی گناہ لے کر آئے۔ ان کا گناہ بھی کیا تھا؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، رسول نے کہا قیامت آئے گی تو انہوں نے کہا نہیں آئے گی، یہ ہے رسول کی نافرمانی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ان کو بھی بری طرح اللہ نے کیا کیا؟ پکڑا، سخت پکڑ۔ فرعون کو تو دریا میں ہلاک کیا۔ قوم لوط کی جو بستی تھی ان کا گناہ قیامت کے جھٹلانے کے ساتھ ایک دوسرا گناہ بھی تھا جو سب سے الگ تھا، جو دنیا میں خدا کی زمین پر سب سے پہلے اسی قوم نے اس کو شروع کیا۔ لڑکا لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لڑکی سے نہیں کرتا، یہ انہوں نے شروع کیا، اور یہ بدترین فعل تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ یہ میری قوم کی جو لڑکی ہے، یعنی ہماری قوم کی جو لڑکی ہے، ان سے نکاح کرو، تم جو ہے لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط ٹینشن میں آ گئے کہ یہاں ایسے یہ لوگ کیسے بدماش ہے، تو پتہ نہیں نبی کے پسینے لگ تو ہوتا نہیں ہے تو پتہ رہے گا فرشتہ ہے۔ وہ آئے تو پہلے گھبرا گئے حضرت لوط، تو پتہ نہیں میں اپنے مہمان کو بچا پاؤں گا کہ نہیں بچا پاؤں گا۔ پھر وہ آئے، بیٹھے، بات ہوئی، پھر کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اب ان کو سپاٹے بجانا ہے، اس لیے تم رات کو نکل جانا ہے یہاں سے، ان کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ کہ وہ چلے گئے اور یہ پورے ارادے سے ان کے پاس آئے تو اس کو اتنا برا عذاب اس قوم کو دیا ہے
پوری بستی کو فرشتوں نے زمین سے اٹھا کر اوپر لے گئے، حتیٰ کہ اوپر فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اور ان کے جو ہے جانوروں کی اور ان کے خود چیخنے کے اور پکارنے کی آوازیں سنی، اور وہاں سے ان کو الٹ کر اللہ نے کیا کر دیا، زمین پر پھینک دیا۔ یہ گناہ اتنا خطرناک، لڑکے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، اور کفر تو تھا۔ اس قوم کے عذاب کے اسباب میں دوسری وجوہات بھی علماء نے لکھی کہ ان کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا، تو کہا یہ لوگ گانا بھی سنتے تھے۔ کیا سنتے تھے؟ ہم گانا کا جو بہت نارمل سمجھتے ہیں، یہ لوگ گانا بھی سنتے تھے، اس وجہ سے ان کو جو ان کے باجے گاجے بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے کچھ باتیں ان میں ایسی تھی جو دوسری قوم میں ان کو بہت برا عذاب دیا گیا، بہت برا۔ تو اللہ ہماری کیا کرے، حفاظت کرے۔ ابھی وہ جو دریا ہے بحر مردار جس کو کہتے ہیں، جس میں لوگ ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، تو بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ وہی علاقہ ہے، یہی ان کی بستیاں تھی، اور کچھ نے جو ہے جغرافیہ سے بھی ثابت کیا کہ دوسری جگہ کا پانی یہاں میش کھاتا نہیں، اور پانی کا لیول بھی بہت فرق پڑتا ہے دوسری جگہ سے، لگتا ہے کہ یہی وہ بستی ہے جہاں اللہ نے کیا کیا، اپنا عذاب نازل کیا۔ تو اللہ نے ان کو بہت بری طرح پکڑا اور بالکل پتھر باقاعدہ ان کے لیے طے کیے گئے، ہر پتھر پر مسومۃ عند ربک، سب پر نام لکھے گئے کہ ایک ایک ظالم کو کیا کیا جائے، پتھر مارا، کے پتھر پڑے ان کے اوپر، ان کے بھیجے پھٹے۔ ان میں سے ایک بچ گیا تھا جن کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر چھپا ہوا تھا، جیسے ہی بیت اللہ سے باہر نکلا، ابو رغال شاید اس کا نام تھا، اس کے اوپر وہ پتھر آگے گرا اور وہی ختم۔ ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور گزر رہے تھے تو کہا کہ یہاں ابو رغال کی قبر ہے، مجھے نظر میں آیا، کہا کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی تھی، لکڑی، لوگوں نے قبر کھود کے لکڑی نکال لی، پھر دفن کر دیا، بولے وہ لاش جانے کیا مطلب، لکڑی باہر آ گئی، باہر آئے۔ تو یہ بھی ایک لکھا ہے۔ تو بہت سخت اس قوم کو کیا دیا گیا، عذاب دیا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے کہا والمؤتفکات، ان کی بستیوں کو تو ہم نے الٹ دیا، کیا کر دیا، یہاں سے یوں پلٹ دیا، بہت خطرناک عذاب تھا، اللہ حفاظت کرے۔ ان کے گناہوں میں قیامت کا انکار جو یہاں چل رہا ہے، دوسرا یہ لوگ لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، تیسرا گانا سنتے تھے، کیا سنتے تھے، گانا سنتے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی رسولوں نے عقیدے بتائے تو مانا نہیں، تو کہہ رہے ہیں أخذة رابية، پڑھنے والے عذاب میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب ایک قوم باقی ہے، قوم نوح، ان کا آگے قصہ سنا ہے، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، کہ قوم نوح کا قصہ تو شہری سے پہلے میں آئے گا، آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تقریباً 10 سن رہا تو وہ قوم مانی نہیں، 950 سال تک کیا کی حضرت نے، تبلیغ کی، گنتی کے چند لوگ مانے، اور پوری قوم کیا تھی، ٹلی ہوئی تھی حضرت کو ستانے پر، مذاق اڑانے پر۔ حضرت نے کشتی بنائی تو اس میں پاخانہ کر جاتے تھے بس ماشاء اللہ، یہ کہتے تھے کہ کہیں پانی دکھتا ہے نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے لے جاؤ گے سمندر میں وغیرہ، بہت کچھ کہا جی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نظام پورا کا پورا عقل کی اندر آتا نہیں، اس لیے اس کو صرف عقل کی بیس پر سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آج کوئی کہتے آسمان کیسے پھٹے گا، لاکھوں سال ہو گئے اب تک نہیں پھٹا ہے جی، ابھی آگے اللہ کہہ رہے پھٹ جائے گا۔ زمین اور پہاڑ کو اللہ کیسے آپس میں جو ہے اس طرح ٹکرائے گا کہ ریزے ریزے ہو جائیں گے، دوسری زمین کیسے آئے گی، ہر چیز عقل میں آنے والی نہیں۔ جیسے حدیث میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور اللہ کو آسمان میں نعوذ باللہ تیر ماریں گے، تو اب کیسے ماریں گے وہ ابھی نہیں پتہ۔ وہ پوری سچویشن جب ہم وہاں اس میدان میں ہوں گے تب جا کر ہمیں پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے تجری من تحتہا الانہار، جنت کے نیچے کیا بہ رہی ہوگی، نہریں بہ رہی ہوگی، تو ابھی اس کی پوری ریئلٹی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ ہے وہ ایک دوسرا جہان کیسا ہے، اور ہر جگہ کی اپنی عقل ہونی چاہیے۔ جیسے بچہ پیٹ میں ہو، اس سے کہے کہ بھائی باہر اتنا جو ہے بڑا جہاں ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، تو بچہ کہے گا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کو تو بس اتنا ہی لگے گا کہ یہاں امی کی نالیاں میرے منہ میں لگی ہوئی ہے اور یہی اپنی کائنات ہے کہ نہیں۔ لیکن جب وہ باہر آتا ہے بڑی دنیا ہوتی ہے، تو وہاں سے آنے سے پہلے اتنی بڑی دنیا کا علم کسی کو تھا، یہاں کے بعد جو بڑی دنیا آنے والی اس کا علم کسی کو ہے نہیں۔ بس اعتقاد رکھو وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ نے کہا کہ ایمان بچا کر لے گئے کہ ایک تم سلطنت بڑی دیکھو گے اور وہاں جا کر دیکھو جب، تو یہ اللہ کا۔ تو قوم نوح نے جو ہے نہیں مانا،
تو اللہ نے عذاب بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت کی پوری دنیا پر یہ عذاب آیا. بعض لوگ کہتے ہیں اس قوم پر یہ عذاب آیا تھا. پہاڑ تک ڈوب گئے بڑے بڑے، اتنا سیلاب اللہ نے بھیجا. لیکن ان میں اللہ نے کن کو بچا لیا؟ حضرت نوح کے ماننے والوں کو بچا لیا. سخت ترین عذاب تھا. اس پانی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ زمین پر کوئی بچے گا، لیکن اللہ بچانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے بچایا. حضرت نوح کے بعد پوری جتنے نافرمان تھے سب کیا کر دیے گئے تھے؟ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی. یعنی کہ حضرت آدم سے جو چل رہا تھا، اس کے بعد حضرت نوح سے جو ہے باقاعدہ شریعت شروع ہوئی اور لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر کیا کیا ہے؟ سب کو ہلاک کیا گیا. تو اب آگے جتنے لوگ چلے ہیں نا، وہ حضرت آدم کے، حضرت نوح کے جو ہے واسطے سے چل رہے ہیں. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ دوسرے بڑے بھائی ہمارے. جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حملناکم، ہم نے تم کو، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور جو مکہ کے لوگ سن رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا. وہ کہاں تھے؟ وہاں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو بچایا اور ان سے نسل چلی تو آج تم ہو. اگر ان کو بھی ہلاک کر دیتے تو تم کہاں سے ہوتے؟ لہذا ان کو بچایا تو اس میں تم پر بھی نام ہے ہمارا. تو ان کو بچانے ہی کی وجہ سے کیا ہے؟ جیسے کسی کے باپ کا کوئی مرڈر کرنے جا رہا ہو، جبار چاچا نے اس کو بچا لیا. اب کل کو اٹھ کر جو ہے وہ جس کو بچایا تھا وہ اپنے بیٹوں کو کہے بیٹا تو انہی کی برکت سے آج دنیا میں ہے، تو بھائی وہ بچے پر بھی احسان بنتا ہے عبدالجبار کا کہ اس نے باپ کو بچایا تھا تب یہ دنیا میں آیا. اس طرح لطیفہ ہے دلیا. ایک مولانا تھے، ڈیلیوری ہوئی تو گئے، دو بچے ہو گئے، تو ان کا تو کام ہی تو کا آپریشن کروا دیا. دو کیا ہے تو جس نے بولا اس کو مولوی صاحب نے پوچھا تو کون سے نمبر کا ہے؟ اس نے کہا چوتھے نمبر کا. کہا تیرے ابو نے کام چوتھا تو ہوتا دنیا میں. تو اس کے سمجھ میں آ گئی پوری بات. بات تو ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بچایا تب آج جا کر تم کیا ہو؟ دنیا میں ہو. لہذا ہمارا احسان، اور ہم نے ان کو بچایا تھا تاکہ لتعیھا اذن واعیہ، لوگوں کے لیے یہ چیز نصیحت بن جائے اور لوگ یاد رکھیں کہ اللہ جس کو بچانا چاہے اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے. اور جو اللہ کی بات پر آئے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ بچائے گا. اور جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. یہ ہے یہاں تک اللہ نے سنائے ان کا عذاب کہ یہ 5 قومیں تھیں، نہیں مانی تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کرے گا تو اس کو عذاب دیا گیا. اب یہ ہوگی کیا؟ تو سوالوں آگے بتا تو دو کیسی ہوگی. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. میرا اندازہ تو ہو جائے گی، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا انشاءاللہ. اس میں کریں گے اب قیامت کے صبح.